یسوع کے زندہ جلالی اور ابدی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور جتنے ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پہ جوائن کریں گے ان سب کو بھی ہم آج ایک اسپیشل سروس میں جو عید القیامت المسیح کے حوالے سے پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے موسٹ ویلکم کہتے ہیں۔ میرے ساتھ مکاشفہ کی کتاب اس کا باب نمبر 5واں بڑی خاص اور سیکھنے والی باتیں، کچھ تضادات ہیں، کچھ تضاد پائے جاتے ہیں مختلف جماعتوں میں مختلف طریقوں سے۔ میں رات جب سیکھ رہا تھا تو روح القدس نے میری رہنمائی فرمائی کہ ہم اس کو ضرور خدا کے کلام اور اس میڈیا کے توسط سے لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں۔ بڑی اسپیشل اور خاص باتیں ہیں، اور میری درخواست ہوگی جتنی مائیں اور جتنے والدین ہیں بچوں کے، وہ پلیز اپنے بچوں کو اپنی گود میں کنٹرول کریں، کیونکہ میرے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب کسی کی توجہ نہ ہو تو پھر خدا کے کلام کو پیش کرنا، کیونکہ یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ بڑی خاص باتیں ہیں اور یہ خدا کا کلام ہے۔ اور جب میں خدا کے کلام کی بات کرتا ہوں تو پھر کلام میں لکھا ہے وہ اپنے سب ناموں سے زیادہ اپنے کلام کی عزت کرتا ہے، اور جب خدا اپنے کلام کی عزت کرتا ہے تو ہم پر بھی واجب ہے کہ ہم خدا کے کلام کی عزت کریں۔ اور اس کی عزت اس میں نہیں ہے کہ آپ اس کو غلاف میں لپیٹ کر رکھیں، آپ اس کو پرچھتی پر سجا کر رکھیں، آپ اس کو بہت عمدہ جگہ پر رکھیں۔ اس کی عزت اس میں ہے کہ ہم اس کو بغور سنیں، غور سے سنیں، اس کی عزت اسی میں۔ اور جب ہم سنیں گے، اور کلام میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے، اور جب ہم سن رہے ہیں تو پھر دھیان سے سننا ہے، اور جب ہم سنیں گے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب ہم غور سے سنیں گے تو یہ ہمارے دل کی گہرائی میں اتر جائے گا اور پھر ہمارے لیے ترقی کا باعث ہوگا۔ آئیے خداوند کے کلام میں سے مکاشفہ کی کتاب اس کے 5ویں باب کی پہلی آیت سے تلاوت کریں گے۔ پاس طارق ادھر کھڑے ہو کر میرے ساتھ اس خدمت کو سر انجام دیں۔ تھینک یو جیسس۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دہنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی۔ ہم جس کے جی اٹھنے کا آج دن منا رہے ہیں، میں اسی ذات کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ پتمس کے جزیرہ میں قید 86 برس کی عمر میں ایک بوڑھا شخص کوڑے ہر روز کھاتے ہوئے، مار کھاتے ہوئے دیکھ کیا رہا ہے؟ ذرا غور کرنے والی بات ہے اشفاق صاحب۔ اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے داہنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی، جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہرے لگا کر بند کیا گیا، اور اس کتاب کو 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا۔ پھر میں نے ایک زور آور فرشتہ کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا، پھر میں نے ایک فرشتہ کو منادی کرتے ہوئے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے، اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے، اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا۔ کوئی بھی اس قابل نہیں کہ اس پر نظر ہی کرے، نہ آسمان پر، نہ زمین پر، اور نہ زمین کے نیچے۔ اور میں اس بات پر زار رونے لگا، اور جب میں نے یہ حالت دیکھی تو میں زار رونے لگا، کیونکہ کوئی پرسان حال نہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے لوگ درد ذہ میں پڑے تڑپتے اور خدا کے فرزندوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں 2 لوگ ہیں جو دنیا کو بچا سکتے ہیں، آپ کی پالیسیاں نہیں بچا سکتی،
آپ کی جو آئیڈیاز ہیں وہ دنیا کو نہیں بچا سکتے. دو لوگ، ایک میرا یسوع اور ایک اس کا خادم کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے، اور ہوا بھی ہے. میں آگے چل کر بتاؤں گا. اور عقیل صاحب لکھا ہے میں زار زار رونے لگا، میری طبیعت بگڑ گئی. 86 برس کی عمر میں پتمس کے طریق جزیرے میں مار کھاتا ہوا یوحنا دیکھ کیا رہا ہے؟ ایک ایسی کتاب جو اندر اور باہر سے لکھی ہوئی ہے. اور کلام فرماتا ہے کوئی اس کتاب کو نہ کھولنے کے لائق ہے نہ دیکھنے کے لائق ہے. اور کلام فرماتا ہے اس پر نگاہ بھی نہیں وہ کر سکتا. لیکن اس کو خدا کیوں دکھا رہا ہے؟ خدا اس شخص کو کیوں یہ کتاب دکھا رہا ہے؟ بڑے بھید کی بات ہے. آج صبح بہت قیمتی باتیں میں آپ کے ساتھ کرنے والا ہوں. اب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا، تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا مت رو، مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلے کا، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے. ذرا غور کرنے والی بات ہے حضرت صاحب. آج کچھ لوگ اپنی تعلیمات میں میرے یسوع کو شیر سے تشبیہ دیتے ہیں. ارے کم وقت شیر تو اس کے منہ کے دم سے بن گئے. تو یہاں پہ جو وہ غور کریے وہ کہہ رہا ہے یہودا کا ببر. ببر کی بات کا مطلب ہے زور، طاقت کا مظاہرہ. میں آگے چل کر بتاؤں گا آپ کو کہ آپ کس علم کے تحت، کس تھیولوجی کے تحت میرے یسوع کو شیر یا ببر شیر کہنا چاہتے ہیں. غور کیجئے، یوحنا کو اس بزرگ نے کہا دیکھ یہودا کا ببر، اور آگے جو داؤد کی اصل ہے، جو داؤد کی اصل ہے. اس کتاب اور اس کی ساتوں مولوں کو کھولنے کے لیے غالب آیا. اور میں نے اس وقت اور 4 جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برا کھڑا دیکھا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہودا کا ببر. اور سنیے دیکھ کیا رہا ہے؟ شاہ صاحب توجہ چاہیے. لکھا ہے جب میں نے اس پر نگاہ کی تو میں دیکھ کیا رہا ہوں؟ بزرگوں کے ذبح کیا ہوا ایک برا کھڑا. او شیر نہیں ہے. غور کیجئے، وہ تو اس کی یہاں تک ہی رسائی ہے کہ ببر تک کی طاقت کا وہ مظاہرہ کرے. لیکن دیکھ کیا رہا؟ کہتا جو ہی میں نے روتے روتے اپنی آنکھیں اوپر اٹھائی تو میں نے دیکھا کیا؟ ایک ذبح کیا ہوا برا. کہ کس کی کر دیا برا؟ اوہ یس ہلیلویا. آپ مجھے بتائیے جب کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے، کیوں جی کوئی سیانا بندہ آئے میرے کو تھے بھائی صدیق صاحب آئے ہوئے، آپ کو کافی تجربہ ہے، آپ کے کافی ریلیشنز ہیں دوستوں کے ساتھ. مجھے بتائیے جب جو کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے تو کیا ہوتی ہے اس کی طبیعت؟ وہ کھڑا رہتا ہے؟ ہاں اونچی بات نہیں. جب کسی جانور کو ذبح کیا جائے کلام فرماتا ہے وہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا. لیکن یوحنا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں ایک ایسے بندے کو. آج کچھ لوگ لہو کے خلاف ہیں، یسوع کے خون کے خلاف ہیں. ارے کم وقت آدمی، ایک لہوی ہی تو ہے جس کے سبب سے رسائی ہوئی. ایک نوجوان لڑکی، وہ اس نے بک آف انگلینڈ میں نام لکھوانے کے لیے ایک ٹارگٹ کو اچیو کیا. وہ 120 گھنٹے شاور کے نیچے کھڑی ہے. 120 گھنٹے وہ شاور کے نیچے کھڑی رہی اور اس کا اس کتاب میں نام آ گیا کیونکہ اس نے یہ بڑا کارنامہ سر انجام دیا. کیا اس کا 120 گھنٹے اس شاور کے نیچے کھڑا ہونا اس کو پاک کرے گا؟ مجھے آواز نہیں آئی. کیا اس کو وہ پانی جو 120 گھنٹے تک چلتا رہا وہ اسے پاک کرے گا؟ لیکن مجھے کہنے دیجئے یسوع کے خون کا ایک قطرہ تجھے پاک کر سکتا ہے. پانی نہیں. اگر آپ ایک بک میں نام لکھوا رہا بک آف انگلینڈ میں تو غلط کارنامہ بھی کیجئے.
لیکن اگر آپ کو کتاب حیات میں نام لکھوانا ہے تو وہ اس کے معیار کے مطابق کرنا پڑے گا. وہ خدا کے کلام اور یسوع کے معیار پر پورا اترنا پڑے گا. کہتا ہے اس نے کہا وہ یہودا کا ببر. اب مجھے بتائیے اشفاق صاحب، اگر آپ کو کہیں جی ٹرین دیکھیں تو آپ کیا دیکھیں گے؟ ٹرین. اگر آپ سے کہا جائے جہاز دیکھیں تو آپ کیا دیکھیں گے؟ پر یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ وہ بزرگ کہہ رہا ہے یہ ببر ہے. اب لوگ اس کی غلط تشریح کرتے ہیں. آگے ذرا چل کر دیکھیے، آگے بڑھ رہا ہے. اور سنیے بڑی خاص بات ہے. اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں. جی یہ خدا کی 7 روحیں ٹھیک ہے. جو تمام روحیں زمین پر بھیجی گئی ہے. اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دہنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا. اس نے داہنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا. جب اس نے کتاب لے لی، مجھے بتائیے کوئی جانور کتاب لے سکتا ہے اور وہ بھی ذبح کیا ہوا؟ شاہ صاحب سمجھ آ رہی؟ جس کے ہاتھ ہیں وہ کتاب لے سکتا ہے. اور کلام میں لکھا اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے. اور کلام میں لکھا ہے ہم جس برے کی بات کر رہے ہیں وہ مسیح مصلوب ہے. اب کئی لوگوں نے جانوروں کی تصویریں ساتھ دے کر تو لکھا ہے برا یسوع. ابے عقل کے اندے ذرا غور کر، تجھے یسوع کی فوٹو بنانے کی کس نے اجازت دی؟ اس کی تصویر تو بنا ہی نہیں سکتا. یوحنا نے وہ پکچر کھینچی ہے، مکاشفہ کی کتاب پہلے باب میں گھر جا کے پڑھیے گا. آپ کے موبائل کی LD سڑ جائے گی، آپ کے موبائل کی جو میموری ہے وہ فل ہو جائے گی، آپ یسوع کی پکچر کھینچ نہیں سکتے. میں جس پکچر کی بات کر رہا ہوں وہ یوحنا کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے. کہتا ہے تخت پر بیٹھے ہوئے میں نے دیکھا کتاب اندر اور باہر سے لکھی ہوئی، کوئی نہیں کھول سکتا. لیکن پھر میں نے دیکھا ایک ذبح کیا ہوا برلا جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہے. یہ وہی برلا ہے جو صلیب پر قربان ہوا. اور کلام فرماتا ہے یہ وہی برلا ہے جس نے اپنا خون ان لوگوں کے لیے دے دیا جو گناہ کی حالت میں تھے. کیا خون اس لیے بہایا کہ گناہ گار گناہ اب تو خون دینے سے انکار کر رہا ہے. اور یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ ایک اوتھے بھی ہے ایسی جنہاں کہتا ہے یسوع نہیں یسوع کہا جو میرے ساتھ نہیں کھائے پیے گا وہ میرے ساتھ شریک. اور جو میرا خون پیتا اور میرے بدن میں سے کھاتا ہے اس میں ہمیشہ کی. تو زندگی سے بے خبر ہے، تو زندگی سے بالکل بے بہرا ہے. اور کلام میں ایک ہی بات دنیا میں شخص ہے جس نے زندگی کا دعویٰ کیا ہے، راہ حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا. ایک ہی تو ہے. اب کیا ہے اس نے وہ کتاب لے لی. آگے چلوں گا میں. لے لی. جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جانداروں اور 24 بزرگ اس برے کے سامنے گر پڑے. اب غور کیجئے، کچھ جماعتیں کہتی ہیں جی یسوع کو سجدہ کرنا روا نہیں. یوحنا کیا دیکھ رہا ہے؟ چاروں جاندار. میں اس تصور میں پڑھوں گا، کافی لمبی ٹیچنگ ہو جائے گی. 24 بزرگ. اس برے کے یہ 24 بزرگ کون سے ہیں؟ 12 قبائل، ان میں سے 12 اور 12 یسوع مسیح کے شاگردوں کی بات ہے. 24 بزرگ. اور لکھا ہے جب اس نے وہ کتاب لے لی، ہاں تو کیا لکھا ہے؟ اس برے کے سامنے گر پڑے. اس برے کے سامنے گر پڑے. اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور اونٹ سے بھرے ہوئے سونے کے، ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور اونٹ سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے. ٹھیک ہے. یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں. ہاں. اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مورے کھولنے کے لائق ہے. مجھے عرفان صاحب آپ کی توجہ چاہیے. پہلے رو رہا ہے کوئی نہیں، پہلے ماتم کر رہا ہے کوئی نہیں، اور جو ہی اس برے میں کتاب ہاتھ سے لے لی تو کلام میں لکھا ہے وہاں ٹیم بن گئی. اور ٹیم کون سی ہے؟ 12 شاگرد، 12 قبیلوں کے بزرگ، 24 لوگ اور چاروں جاندار. لکھا درم سے گرے اور گیت گانے لگے. ہاللیلویا، پریز گاڈ. گیت گانے لگے. پہلے کوئی نہیں، پہلے رونا
یسوع کے ساتھ رہ کر بھی رو رہے ہیں، یسوع کو ساتھ رکھ کے بھی رو رہے ہیں، وہ اپنا الزام کسی پہ تھوپ رہے ہیں۔ میرے عزیز کلام یہ فرماتا ہے ایک پرہ ہے جس نے یہ کتاب لے لی ہے، اندر اور باہر سے لکھی ہوئی کتاب، اور کلام میں کیا لکھا ہے؟ وہ پھر رو رہا ہے، نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے، تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہرے کھولنے کے لائق، اس کی مہرے کھولنے کے کیونکہ لائق، تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے، ہر ایک قبیلہ، تو جس خون سے انکار کر رہا ہے میں اسی خون کی بات کر رہا ہوں۔ اور کلام میں لکھا ہے، اچھا مجھے بتائیں تاڑے پہ یہودی کوئی انسلٹ کرے کہ تسی برداشت کرو گے؟ آواز کا حق نہیں؟ اگر آپ کے باپ کی کوئی ویلیو کو ڈاؤن کرے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کے باپ کے سامنے، آپ کے ادھر سب یہاں پہ آئیے گا، ادھر کو موو کیجیے کیمرے کی طرف۔ اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی آپ کے باپ کو تھپڑ مارے، آپ کیا کریں؟ میں اس کا گلا کاٹوں، یہ ریئیکشن ہے، یہ فیلنگز ہیں، اور آپ کے یسوع کا خون پینے سے کوئی انکار کرے، ارے تجھے علم ہی نہیں کہ اگر خون نہ بہایا جاتا تو معافی نہ ہوتی، کیونکہ کلام میں لکھا ہے خون بہائے بغیر معافی نہیں۔ لیکن صاحب بڑی مشکل تعلیم ہے جو میں نے شروع کی۔ آج لوگ کتراتے ہیں، مجھے چرچ بھرنے سے غرض نہیں ہے، مجھے چرچ میں ایماندار لوگوں سے غرض ہے، بلکہ 4 لوگ ہی بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیں، مجھے یسوع کے لہو کے پیروکار چاہیے، مجھے یسوع کی لہو کی فیلنگ والے لوگ چاہیے، مجھے یسوع کے بدن اور خون میں شریک ہونے والے لوگ چاہیے، مجھے وہ لوگ چاہیے جو یوحنا کی طرح اس ذبح کیے ہوئے برے کی عزت کرنے والے ہو۔ اور کلام میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے وہ سجدے میں پڑے ہوئے گیت گانے لگے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ، اور اہل زبان، اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ کوئی رہ گیا؟ مجھے بتائیے ذرا دوبارہ پڑھے اس کو۔ کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ، نوٹ فرمائیے، خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے یہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ پارتھی مادی علامی مسپتامیہ کپتک پینتوس آسیہ فروگیہ مصر کا ہو، گورا ہو کالا ہو، ہندو ہو سکھ ہو، وہ گل صاحب ہو یا سوترا صاحب یا پٹھی صاحب، وہ کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں۔ کلام کیا فرماتا ہے؟ خدا کے واسطے خرید لیا۔ خریدا کیسے ہے؟ خریدا کیسے ہے؟ ذرا غور کیجئے۔ آپ یسوع کا بدن اور خون لینے سے انکار کر رہے ہیں، آپ میں سے آپ دنیا کے بدبخت میں تو یسوع کے خون کا انکار۔ کلام فرماتا ہے ایسے لوگوں سے سلام تک نہ لینا۔ جب میں یسوع کے خون کا ذکر کرتا ہوں تو میرا بدن خدا کی حضور سے لبریز ہے۔ ہمارے والدین کی نیکیاں ہمیں آسمان کی بادشاہی میں شاید نہ لے جائیں۔ ایک شخص اپنے ہوٹل کے کمروں میں دعا کر رہا تھا۔ مارٹن لوتھر بہت بڑا لیڈر ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں دعا کر رہا تھا گھٹنوں کے بل، اور جس اسٹیٹ میں ہم کنونشن کرنے کے لیے گئے، شیطان نے ایک بڑی لسٹ میرے سامنے رکھ دی جس میں میرے ماضی کے گناہ لکھے ہوئے تھے، اور جب میں نے اس لسٹ پر نگاہ کی تو وہ گناہ واقعی ہی میں نے کیے ہوئے تھے۔ شیطان دے کول بھی بڑے موقع ہوئے، وہ بھی نایامی کر دیتا ہے۔ آج جادوگر انجی کر دینے 5-7 بندے نے نام لکھ دینے تے ایک دا نام کٹ کے کہہ دینے ایلو میری آندی ہے دیکھیں میں نے پہلی شک سی ایلو دیسی شک پہ نو اے یو
اپنے بدن کی بیماری کا الزام کسی پہ نہ لگا، اپنی بے وقوفیوں کا الزام کسی پہ نہ لگا. اس برے کی طرف دیکھ جس کا خون بہا ہے اور وہ کھڑا ہے، وہ گرا نہیں ہے، وہ سٹل کھڑا ہے، تیری بیماریوں کے لیے کھڑا ہے، اور تیری تنگ دستیوں کے لیے کھڑا ہے، تیری ناپاکیوں کے لیے کھڑا ہے. اور تو برے کے لہو میں چھپ کر بھی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو کہتا ہے میرے گناہ میرے سامنے رکھ دیے لسٹ پہ بہشتار. کہتا ہے پھر خدا کا روح آیا اور اس نے مجھے کہا تو گناہگار نہیں، یسوع کے خون کا ایک قطرہ مانگ. کہتا جو ہی میں نے آنکھیں بند کیے ہوئے یسوع کے خون کا قطرہ مانگا، اور پھر میں نے اس لسٹ کو دیکھا اور میں ڈھونڈنے لگا اپنے گناہوں کو، سبھی پلٹنے لگا. کسی لسٹ پہ بھی میرا کوئی گناہ نہیں تھا، کیونکہ اس لسٹ پہ یسوع کے خون کا ایک قطرہ گر چکا. تو خون پینے سے انکار کر رہا ہے؟ لکھا جو کوئی میرا بدن کھاتا اور میرے خون میں سے پیتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی. ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر رہے کو مولدے آج سن کہ تانوں پتہ مولدی شہ زیور پہنا کتنے رکھ دیا ہو. چلو یہ نا کوئی پادری صاحب تانوں کیوں دسیے، نہیں میں ویسے پوچھ رہا ہوں. آپ محفوظ جگہوں پہ رکھتی ہیں چیزیں، بھائی بھی اپنا بینک بیلنس اچھی طرح سنبھال کے لپیٹ کے رکھتے ہیں. تو ہمیں تو خریدا ہے اس نے، ایسے ہی تو نہیں کہتا ہے او میرے پاس آؤ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں. میں ایسا کرتا ہوتا تھا، میں اپنا بوجھ کسی سے شیئر کرتا، رونا انہیں بھی رونا میں بھی رونا، دونوں نہیں رونا کیونکہ حال تک کسی کو بھی نہیں سکتا. جی اگر انسان کو اپنا دکھ بتائیں گے تو وہ دے گے. وہ کیا شیر خان صاحب کہتے ہیں، میں اپنا گاؤں دسیا دے لوکاں دا گاؤں ویکھیا تو میں اپنا گاؤں بھول گیا. دنیا میں کتنے گا اچھا یہ تو بھی ہے، اسی کہڑا گھومنا جی دنیا میں اتنا غم ہے، میرا غم کتنا کم. بھئی آپ انسانوں سے شیئر کریں گے وہ بھی روئے گا تو بھی روئے گا، تو حل کوئی نہیں. اے دیکھو رویا ہے نا تے نال ہی حل نکلا ہے. رویا کہاں پہ ہے؟ خدا کی رضامندی میں روئے، خدا کی حضوری میں روئے. آپ کے آنسو پہنچ دے گا، آپ کے آنسو لے لے گا، اور وہ کہتا ہے میرا جوا لے لو نرم کوپ نہیں کر دے گا. میں نے دیکھا ہے بندہ بیچارہ ساری عمر کام کرتا ہے تے کوپ نہیں بولتا جی انج ہوتا کہ نہیں. کمر تھک گئی ہے پادری صاحب، ہلیا ہی نہیں جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تیری کمر پوری ہو گئی. لیکن یسوع کہتا ہے اپنا بوجھ مجھے دے دے، یہ تیرے کو نہیں چکیا جانا، یہ تیرے لیے مشکل ہے. اور وہاں یہی تو لکھا ہے کہ جب مقدسہ ماں مریم اپنے بیٹے یسوع کو صلیب پر لٹکا ہوا دیکھ رہی تھی، اور مجھے کسی خاتون نے بتایا کہ جب یسوع صلیب پر لٹکے ہوئے اٹھائے جا رہے تھے تو مقدسہ ماں مریم نے اتنی زور سے زمین پر اپنے ہاتھ مارے حسب کہ جو اندر کی مٹی ہے وہ بھی نکل آئی. اتنی کرب کی حالت تھی اس کی ماں کی، اتنی تکلیف میں تھا یسوع. اور وہ کہتا ہے میں نہیں پیوں گا، تبھی تو تجھ میں زندگی نہیں، تبھی تو تجھ میں فیلنگ نہیں. کل یہاں پر کیوں رو رہی تھی؟ کیوں بہن پر یہاں پہ آنسو بہا رہی تھی؟ کیا وہ آرٹیفیشل ہیں؟ کیا وہ دکھاوے کے آنسو ہیں؟ وہ فیلنگز ہیں. زندہ لوگوں کو فیلنگ آتی ہے، مرے میں کوئی فیلنگ نہیں آتی. اسی لیے لکھا ہے اب جو تم مردہ تھے اب وہ زندہ ہو، تم جو تاریکی کے فرزند تھے اب روشنی کے فرزند ہو. ہماری ویلیو بدل گئی ہے. اسی لیے ہم دنیا کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور کلام کی بات کرتے ہیں. آگے چلوں گا، میں بڑی خاص ایک دو اور بات. اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور عہد بنا دیا، ٹھیک ہے، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تک اور ان چاروں اور ان جانداروں
اور بزرگوں کے ارد گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی. پترس صاحب پہلے اس نے دیکھے بزرگ، ہاں جی، پھر 4 جاندار، ہوں ایک اور فوج ویکھنے لگا جی، غور کریں. فرشتوں کی آواز سنی اور پھر میں نے فرشتوں کی آواز سنی جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا، اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے، ذبح کیا ہوا برہی، قدرت اور دولت، حکمت اور طاقت، عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے. کروڑ فرشتے بھی اس ذبح کیے ہوئے برے کی ستائش کرتے ہیں جس کا خون پینے سے تو انکار کر. سوچ، آج میں تیری ذہنی کیفیت سے اور تیرے دماغ کے تینوں نہیں سے لگن 3 پارٹس، میں تیرے دماغ کے تینوں حصوں سے کہہ رہا ہوں. ذبح کیا ہوا بربادی، قدرت، دولت اور طاقت. اور چاہیے دیجیے دولت نہیں چاہیے، کنوں چاہیے. میں نے تو چاہیے میں ہوئے گی تو میں دونوں ہاتھ کھڑے کر سکتے ہیں، کوئی ایسی گل نہیں. دولت تو چاہیے نا، تو ملے گی بھائی، ملے گی، ملے گی. یہ دیکھیے یہاں پہ لکھا ہے کیا ہے اس کے پاس؟ قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت، عزت بھی ہے اور تمجید اور حمد کے لائق. میں اس کو شوق کر رہا ہوں، جلدی کور کیجیے. پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی تمام مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہے، یہ کہتے سنا کہ جو کوئی نہیں چھڑ رہا. دیکھ لو 86 سال کا بابا، ہر ایک چیز کلیئر پکچر ہے. ہم کیوں کہتے ہیں؟ یہی تو وہاں پہ مقتدی نے جا کر شاگردوں سے کہا وہ وہاں نہیں ہے. وہ ڈر کے مارے اپنے کیبن میں بند، اپنے کمرے میں بند بیٹھے گفتگو کر رہے تھے. لیکن کلام میں لکھا ہے ایسے تڑکے کے ابھی اندھیرا آئی تھا. بہنوں دیکھ لو، اے بازار جان لگیا بندے ٹائم دا کوئی لحاظ نہیں رکھ دے کہ کنا ٹائم ہو گیا تے گرجے جل چل جاوے بی ٹائم ہے آن دا کیڑی تو عبادت کرن گئی سائیں ٹائم نوٹ ہو. ارے شاید ہو سکتا ہے وہ خدا کی حضوری میں بھیگ گئی ہو وہاں جا کے، وہ خدا کی حضوری میں جھک گئی ہوئے وہاں جا کے، وہ خدا کی حضوری میں تیرے لیے ہی پرارتھنا کر رہی ہو، تیرے لیے ہی دعا کر رہی ہو. شاید وہ خدا کی حضوری میں تیرے ہی کاموں کے لیے فکر مند ہو. شاید وہ تیری اولاد کے بارے میں ہی خدا کی حضوری میں جھکی ہے. بازار چل جاتے، ہاں اچھا اب بازاروں ہے پتا جو لوگوں ہاں اب بھی جواب ہونی سننے پہ آنا ہے. عبادت جو ایک دن گزرے تیرے گھر کے اندر ہزارہ دنانا ہوتے ہیں. میں نے اس لیے طلاق کو نہیں سکھایا ایسا میں نظر ہی نہ پائے پلیز. اور میں نے منع کیا ہے کوئی بھی چرچ میں طلاق لائے تو پلیز فرنٹ کے لیے طلاق نہ لائے. میں نہیں چاہتا لوگ غریب سوئیوں کو دیکھیں، میں چاہتا ہوں لوگ خدا کے بیٹے یسوع سے اور آج کا دن ہے سلیم کھا لیا تو اس کی قبر میں کھا لیا. میں اور ہٹ کے بات کر رہا ہوں. تو یہاں پہ کہتا ہے پھر میں سمندر میں چلا گیا، زمین کے نیچے چلا گیا، مخلوقات سب چیزوں کو جو میں نے دیکھی یہ کہتے سنا. کیا سنا جی؟ جو تخت پر بیٹھا ہے، جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برے کی حمد دونوں لی اور عزت اور تمجید اور سلطنت ابد و آباد رہے. بڑے بڑے چاروں جانداروں نے آمین کہا، چاروں جانداروں نے آمین کہا، اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا. لو تو سن یسوع سجدہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اور یسوع سجدہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اے سارے مدرے منہ پہ گئے یسوع دے گئے ایسے کہنا چاہیے پنجابی. سارے
अशराफ, 24 बुजुर्ग, चारों जानवर, हशरात, मखलूकात, आबी जानवर, कोई भी तो रह नहीं गया। यूना कहता है फरिश्ते भी, प्रेज़ गॉड, जो अनगिनत है, लाखों करोड़ों फरिश्तगान बर्रे के आगे झुके हैं, बर्रे के आगे। ओ हालेलुया, ज़बा किया हुआ बर्रा, मेरे और तेरे गुनाहों के लिए ज़बा किया हुआ बर्रा। मुकद्दमा मरियम तो फरिश्ता को कहती है मैं मर्द से नावाकिफ हूँ। यीशु और उसकी माँ पाक, हम पे लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं, ऐ मरियम मुझसे इज्जत नहीं, अरे तुझसे ज़्यादा इज्जत करनी आती है। हम मुकद्दसा माँ का बुत नहीं बनाते, हम मुकद्दसा माँ की इज्जत करते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है अब से लेकर हर ज़माना के लोग मुझे मुबारक करें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ज़बा किया हुआ बड़ा। तो मरियम क्या देखती है? पत्थर कब्र से हटा हुआ है। प्रेज़ गॉड, रसूल साहब इसको कवर कीजिएगा। पत्थर कब्र से हटा हुआ है। कब्र यीशु की नहीं थी। सुन लें, तारीख क्या बताती है? कब्र किसकी है? कलाम फरमाता है यूसुफ अरमितिया की ये कब्र थी। उसने वो खरीद कर, इरफान साहब नोट फरमाइए, यीशु की कब्र हो ही नहीं सकती। कब्रें तो मुर्दों की होती हैं, मुर्दे की कब्र होती है, जिंदा के लिए कब्र नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा तुम्हारा दिल न घबराए, मैं जाता हूँ, जहाँ मैं हूँ तुम भी होगे। अगर उसकी कब्र खाली है तो थस्सलुनीके की तीसरे के नाम पर उसे सुखाने क्या कहते हैं? हमें यकीन है कि यीशु मर गया, हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और फिर जी उठा, और खुदा उनको भी उसी के वसीला से जो पहले मसीह में हुए उनके उसके साथ लिया। और कलाम में लिखा है पहले तो वो जो मसीह में हुए जी उठे और फिर बाकी हम जो जेड़े सी रह जाएंगे, खुदा करे जेड़े मरना नहीं चाहते यीशु मसीह की बादशाही वेखण। और मैनू तो बड़ा डर लगता मौत तो। मैं कहता हूँ काश मैं वो शख्स हूँ जो बादलों पर उठाया जाए। सादा वीज़ा लगे थे भावें ना लगे, बादलों पे जाने के लिए यीशु का लहू काफी। वीज़ा लगा है, जो बर्रे के लोग से भुले होंगे वो कलाम में लिखा है कितना मजा आएगा। क्यों जी? क्यों माय लवली वाइफ, जब हम दोनों उड़ रहे होंगे हैं, मैं वहाँ भी रिकमेंड करूँगा कि खुदावन हम इकट्ठे ही बादलों पर जाए। आप भी ऐसा सोचें, कोई मुश्किल नहीं है। कहाँ था मैं? यस, थैंक यू। कब्र के बाहर बड़ा पत्थर है, कब्र अरमितिया की है। यीशु मेहमान बनकर वहां गया है। और कलाम में लिखा है मरियम दुहाई देने लगी, यीशु तो वहां नहीं है, वो उठा कर ले गए हैं शायद। यीशु से ही पूछ रही है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो एक मिनट और एक आध 2 मिनट क्या गाल पड़ा ना यूहन्ना की इंजील। मैं बहनों की ज़रा इनकी दादरसी करना चाहता हूँ, उनको ज़रा उभारना चाहता हूँ कि क्या किरदार है औरतों का। ये नहीं कि बस लड़दियाँ भिड़दियाँ जाए, नहीं किरदार, और भी है इसके किरदार। यूहन्ना की इंजील वो लास्ट पे चले जाइए जहाँ पे यीशु मसीह से वो यीशु मसीह का एड्रेस पूछ रही है।
वहां पे चले जाइए। बड़ी बड़ी दिलचस्प बात है और ये मुझे बड़ी अपील करती ये है। कहकर वो पीछे फिरी मैं कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और यीशु को खड़े देखा। और ना पहचाना। यीशु कब्र से बाहर आ गया है और वो यीशु को नहीं पहचान रही। लिखा यीशु और मगदलीनी आमने सामने, ना पहचाना ना पहचाना कि ये यीशु है। कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, ऐ औरत, क्यों रोती है? तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उसने बागबान समझकर उससे उससे कहा, मियाँ अगर तूने उसको यहाँ से मियाँ अगर तूने उसको यहाँ से उठाया है तो मुझे बता तो दे मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है, उसे कहाँ रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊं। ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी ज़बान में कहा, रबूनी। उसने मुड़कर उससे इब्रानी ज़बान में कहा, रबूनी, यानी ऐसा। यीशु ने उससे कहा, मुझे गौर कीजिए, गौर कीजिए, यहाँ पे रखिए। मरियम जब आई है तो सहेलियां साथ हैं। जब आई है तो सहेलियां हैं साथ। और जो दोबारा आई है हमें तो नहीं मिलता वहां पे और, लेकिन उसका हौसला देखिए, वो यीशु को लिए बगैर नहीं ले गए। प्रेज़ गॉड। आप में से कितने बार यीशु को ले जाना चाहिए? जरा कैमरा मैन दिखाइए, बुलंद हाथ कीजिए, ऊपर हाथ कीजिए। आपको पूरी दुनिया देख रही है कि आप यीशु को अपने घर ले जाने के लिए आए हैं। आइए हाथ ऊपर किए, जोरदार ताली यीशु के लिए। दुनिया की कब्रें खाली हैं, खाली है। मैं सुनना चाहता दुनिया की कब्रें खाली हैं। सारे मिलके कहो, दुनिया की कब्रें खाली हैं। जी ये देखिए, सारे वो भरी हुई कब्रों के साथ नहीं, भरी हुई कब्रों के साथ यस भरी हैं कब्रें, मुर्दों से हड्डियों से भरी हैं। लेकिन दुनिया में बहुत एक कब्र है, जिस कब्र के अंदर लिखा है मोटे मोटे अल्फाज में, वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ। अगर वो वहाँ नहीं है तो वो हमें यहाँ भी रहने नहीं देगा। हमारा देश जो है, जो मशीर खान साहब ने गाया कि ऐतिहासिक मेहमान पुराने बन के आए, तो फिर क्या करना चाहिए? लड़ रहना चाहिए, कोई गलती की गुंजाइश। आइए आज यीशु की इस ईद में, जश्न में, और ये आम नहीं है, वो सलीब पर नहीं है, वो कब्र में भी नहीं है, वो जिंदा होकर। और कलाम में क्या लिखा है? वो मर गया था, मुकाश भाई में लिखा है, वो मर गया था, मरा नहीं रहा, अब जिंदा है। और लिखा अब्दुल अब्बास जिंदा है। आइए जिंदा यीशु के लिए जोरदार